السلام علیکم جی، میں ہوں ڈاکٹر ذوالفقار احمد اور پیش خدمت ہے نئے ویٹنری کیس کے ساتھ۔ آج جو ہم ٹاپک ڈسکس کرنا چاہ رہے ہیں وہ ہے کیٹوسز، ویسٹیج فارم آف کیٹوسز۔ تو اس میں کیا ہوتا ہے، یہ جانور کو دیکھیں، جانور کے اندر جو اوورآل جانور کا کوٹ ہے، جلد ہے، وہ آپ کو انتہائی خشک نظر آئے گی، اور معدے کو آپ دیکھیں تو اس کا معدہ جو ہے وہ بالکل خالی خالی آپ کو محسوس ہوگا۔ ایٹونی آف دا رومن آپ کو محسوس ہوگی، آنکھوں کے ارد گرد بھی گڑا محسوس ہوگا اس کے، اور دور سے جب آپ جانور کو دیکھیں گے تو جانور کو بالکل جو ہے وہ آپ کو لاغر اور سست بت سا محسوس ہوگا۔ اور جانور کو جب دیکھیں گے تو یہ ایکسٹینڈڈ نیک جو ہے وہ بالکل گردن کو سیدھا کر کے جو ہے نا وہ جانور ٹھہرے گا، اور جانور کبھی چارہ کھا لے گا، کبھی چارہ بالکل نہیں کھائے گا۔ جانور کو چلنے پھرنے میں دشواری کا سامنا ہوگا، جانور انتہائی سست روی سے چلے گا اور اگلی ٹانگوں کو کرس کراس مینر میں لے کے چلے گا۔ اور یہ جانور کا آپ جو ہے یہ دیکھیں کتنی دشواری سے یہ چل رہا ہے اور بالکل سست روی سے چل رہا ہے۔ یہ جانور کا گوبر ہے، اس کے اندر تھوڑا سا سخت گوبر آتا ہے جانور، اور جانور جو ہے وہ زور لگا کے گوبر کرے گا۔ تو یہ جانور کا گوبر ہے، تھوڑا سا سخت گوبر ہوتا ہے، اور اس میں جانور کا ٹمپریچر بعض اوقات نارمل ہوتا ہے، بعض اوقات تھوڑا سا کم ٹمپریچر ہوتا ہے۔ اب یہ ہم جو ہے وہ مالک کو بتا رہے ہیں کہ اس کی جلد جو ہے وہ بالکل ہڈیوں کے ساتھ جڑ گئی ہے، کیونکہ جب جانور کو کیٹوسس ہوتا ہے تو جلد کے نیچے جو چربی موجود ہوتی ہے وہ تیزی سے پگھلتی ہے، جس کی وجہ سے جو جلد ہے وہ ہڈیوں کے ساتھ بالکل جو ہے جا کے چپک جاتی ہے۔ جانور کو پانی کی کمی بھی محسوس ہو رہی ہے، ڈی ہائیڈریشن بھی محسوس ہو رہی ہے۔ یہ ہم اونر کو سمجھا رہے ہیں کہ اس کا علاج تھوڑا سا لمبا چلے گا اور یہ جانور بہتر ہو جائے گا۔ یہ جانور کو ہم نے سوئی لگا دی جگلر وین کے اندر، اور بڑی آسانی سے یہ دیکھیں ہم نے اس کو جو ہے وہ ڈرپ لگا دی۔ اب ہم نے اس کا ٹریٹمنٹ کیا کیا، ڈرپ کے اندر ہم نے اس کو 25% ڈیکسٹروز کی 2 بوتلیں اس کو آئی وی کر دیا، اور اس کے اندر جو ہے وہ ملڈی فورٹ، ملفون سی یا کیلشیو پی ایچ، آپ کو جو بھی کیلشیم بورو گلوکونیٹ کے اندر کمپوزیشن ملتی ہے، یہ 100 ml اس کے اندر ڈال دیں گے، اس کا بڑا اچھا رزلٹ آتا ہے جی۔ اور ساتھ ساتھ میں جو ٹونک ہیں، جس طرح سیلمور ایجنسیز کا MEY کام ہے اور سیلمور فارما کا ایوا ہے، اسی طرح ناوان فارما کا جو ہے وہ امائنو وان آتا ہے۔ یہ آپ کو کوئی بھی پروڈکٹ آپ کے علاقے میں موجود ہو تو یہ آپ جانور پہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ ہم جانور کو اسٹیرائڈ کا استعمال کروائیں گے۔ کیٹوسس کے اندر اسٹیرائڈ کا استعمال بہت ضروری ہے، تو ہر وہ پروڈکٹ جس کے اندر پریڈنیسولون موجود ہو آپ وہ استعمال کروا سکتے ہیں۔ سیلمور فارما کا پروڈکٹ آ رہا ہے پیناکارٹ، وہ آپ اس کو 10 سے 15 ml ڈیلی بیسس پہ 3 دنوں کے لیے لگائیں گے، اور ساتھ ساتھ آپ اگر پیناکارٹ موجود نہیں ہے تو سیلمور فارما کا سولومن اویلیبل ہے، وہ استعمال کر سکتے ہیں۔ مائی لیب فارما کا ڈیوروکارٹ ہے، ان سب کی جو ہے وہ کمپوزیشن تقریباً ایک جیسی ہوتی ہے، آپ ان میں سے کوئی بھی استعمال کر سکتے ہیں۔ ہمیشہ سے اچھی کمپنی کی دوائی استعمال کریں، آپ کو بہتر ریزلٹس ملیں گے۔ اور اس کے ساتھ ساتھ ہم جانور کو منہ کے ذریعے سے پروپائلین گلائکول پلائیں گے۔ مارکیٹ کے اندر جو ہے وہ UM انٹرپرائزز کا ایک پروڈکٹ آ رہا ہے شوگا پرو، وہ آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ غازی بردرز کا کیٹول آ رہا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں، اور ICI کا کیٹووٹ آ رہا ہے، وہ بھی آپ استعمال کر سکتے ہیں۔ جو بھی آپ کے علاقے میں اویلیبل ہو وہ آپ 150 سے 250 ml روزانہ کی بنیادوں پر اس کو دیں گے۔ جتنی مقدار آپ کو بتائی جا رہی ہے اتنی ہی آپ استعمال کریں گے۔ یہ ہم مالک کو بتا رہے ہیں کہ یہ جانور کیسے کیسے بہتر ہوگا اور کس طرح ہم نے اس جانور کی تشخیص کی۔ تو یہ ہم جانور کو IV جو ہم نے لگایا تھا وہ تقریباً ختم ہونے کے قریب ہے۔ جانور کو ہم جو ہے وہ یہ IV لائن ہم نے مینٹین کی ہوئی ہے، اس میں ہم نے ڈیکسٹروز وغیرہ جانور کو استعمال کیا۔ یہ اس کی روٹ کاز کی طرف جاتے ہیں کہ یہ جانور کو ڈیولپ کیوں ہو جاتا ہے۔ دیکھیں، جانور کے جسم کے اندر آپ کو اس کے لیے نارمل میکانزم سمجھنا پڑے گا۔ جانور خوراک کھاتا ہے، خوراک کھانے کے بعد اس میں سے جو ہے وہ مختلف قسم کے جو ہے وہ گیسز نکلتی ہیں، وہ گیسز گلوکوز میں کنورٹ ہوتی ہیں اور جگر میں چلی جاتی ہیں۔ جسم کا جو بھی کام جانور کر رہا ہوتا ہے تو وہ گلوکوز لیتا ہے اور جانور کام کرتا ہے۔ جتنے بھی سیلز ہیں وہ گلوکوز لیتے ہیں اور کام کرتے ہیں۔ جب جانور کے جسم کا سارا کام ہو جاتا ہے، اگر اس کے بعد گلوکوز کی زیادہ مقدار جانور کے جسم میں موجود ہے تو وہ چربی میں کنورٹ ہو جاتی ہے، فیٹ میں کنورٹ ہو جاتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس جب جانور بیاتا ہے یا جس کو کرونک فارم آف کیٹوسس ہو تو ہوتا کیا ہے، جب جانور کو خوراک کے اندر جو ہے وہ انرجی والی جو چیزیں ہیں وہ کم دی جائیں، جس طرح آپ ونڈا جانور کو نہیں ڈال رہے اور صرف
بھوسے کے اوپر اور چارے کے اوپر جانور نے بھروسہ کیا ہوا ہے اور جانور دودھ پیدا کر رہا ہے، تو کیا ہوگا؟ یہ جو پروسیس میں نے آپ کو پہلے بتایا یہ الٹ ہو جائے گا۔ اب جانور کیا کرے گا کہ اس کے جگر کے اندر جو چربی میں فیٹ موجود ہوگی اس کو پگھلا پگھلا کے گلوکوز بنانا شروع کر دے گا، اور جب وہ فیٹ ختم ہو جائے گا تو پھر کیا کرے گا جانور کی جو چربی ہے جو جلد کے نیچے موجود ہے، جانور اس کو بھی تیزی سے پگھلا کے گلوکوز میں تبدیل کرنا شروع کر دے گا۔ گلوکوز کی مثال اس جسم میں ایسی ہے جس طرح گاڑی کے اندر فیول کی مثال ہوتی ہے، تو اپنے کام کرنا شروع کر دے گا۔ اب جب جانور کے جسم سے فیٹ ختم ہو گیا، یا فیٹ جب تیزی سے پگھلتا ہے اور گلوکوز میں تبدیل ہوتا ہے، تو اس کے نتیجے میں کیٹون باڈیز پیدا ہوتی ہیں۔ پھر جو یہ کیٹون باڈیز ہوتی ہیں یہ خون میں جمع ہونا شروع ہو جاتی ہیں، اور دودھ، چھوٹے پیشاب، سانس کے ذریعے سے جانور میں سے نکلنا شروع ہو جاتی ہیں۔ تو اس کا علاج کرنا بہت آسان ہے، بہت آسان ہے۔ جو سب کلینکل کیٹوسس ہوتا ہے اس کو پہچاننا تھوڑا سا مشکل ہے، ایک بار پہچان میں آ جائے تو اس کا علاج کرنا بہت آسان ہے۔ یہ جانور بھی 2-3 دن اس کا علاج کیا جائے گا تو انشاءاللہ یہ جانور مکمل بہتر ہو جائے گا۔ ابھی تک کے لیے اتنا ہی، نیکسٹ ویڈیو کے لیے اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ ناصر۔